الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کے سبق پڑھیں، وضو کی سنتوں کے بارے بیان ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہوگا، ثواب نہیں پائے گا۔ یعنی جب وضو کرے تو یہ نیت ضروری ہونی چاہیے کہ میں رب کا حکم ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، جو فرض ہے فرض ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ نیت اس نے نہیں کی، ویسے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے، نماز کی نیت نماز کی نہیں تھی، ویسے وضو کر دیا بس اس کے بعد نماز پڑھی، تو وہ وضو ہو جائے گا لیکن ثواب اتنا نہیں ملے گا۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، رب کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، پھر ثواب بہت پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ نیت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے وضو شروع کرے، یہ سنت ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بسم اللہ سے پہلے نیت کرنا وہ بھی سنت ہے، بسم اللہ شریف سے وضو شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو استنجے سے پہلے بھی بسم اللہ کہے۔ پخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے یعنی جب وہ واش روم جا رہا ہے، واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ کہہ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ واش روم جانے سے پہلے، باہر واش روم کے اندر نہ، اور ستر کھولنے سے بھی پہلے، جاری کا واش روم کے اندر ہی جا کر ستر کھولے گا اور واش روم تو پہلے باہر ہی بسم اللہ کہہ کر جائے۔ واش روم کے اندر رب کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا یہ منع ہے زبان سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو پہلے بسم اللہ کہہ کے جائے اور وہاں پھر جو ہے نا استنجا کرے گا۔ یعنی پخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے کہ نجاست کی جگہ اور بعد ستر کھولنے کے زبان سے ذکر کرنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 3 آج کے سبق کا یہ ہے کہ شروع اس طرح کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، یعنی یہ ہاتھ گٹھوں تک ایک، پہلے سجا ہاتھ گٹھوں تک 3 بار دھوئے اور پھر کھبا ہاتھ گٹھوں تک 3 بار دھوئے۔ اور مسئلہ نمبر 4 یہ ہے آج کے سبق کا کہ اگر پانی بڑے برتن میں ہے اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے، اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، تو اس سے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر، صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ملا کر پانی میں ڈالے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر پانی میں ڈالے، ہاتھ کی ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ ڈوبے، صرف انگلیاں جو ہے نا، یہ انگلیاں یہاں تک، بس یہ انگلیاں ہی پانی میں ڈوبنی چاہیے، ہتھیلی نہ ڈوبے، وہ انگلیاں ہی پانی میں ڈالے گا اور پانی انگلیوں سے نکال کر دوسرا ہاتھ دھوئے گا گٹے تک۔ پھر جو ہاتھ وہ اس نے دھو دیا ہے تو وہ جہاں تک دھویا ہے، پھر بلا تکلف وہی ہاتھ پانی میں ڈال کر وہ پہلے والا ہاتھ دھو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ کوئی نجاست ہاتھ پر نہ لگی ہو۔ اگر انگلیوں کے اوپر کوئی نجاست لگی ہے تو پھر سارا پانی بھی ناپاک ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے، یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن موجود ہے، تو اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، چھوٹا ہر برتن بھی موجود پڑا ہے، بغیر دھوئے ہاتھ اس نے پانی میں ڈال دیا ہے، بلکہ پانی کے اندر انگلی کا ایک پورا ڈال دیا ہے یا ناخن ڈال دیا ہے، تو پھر بھی وہ سارے کا سارا پانی مستعمل ہو گیا ہے۔ خاص کر اس مسئلے سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں یا وہ دور پہاڑوں میں لوگ ہوتے ہیں جہاں گیزر کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، سردیوں میں لوگ آگ کے اوپر پانی گرم کرتے ہیں، پانی گرم کر کر پھر انگلی پانی میں ڈالتے ہیں پانی کو چیک کرنے کے لیے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے،
خشک انگلی ہوتی ہے پانی میں ڈال دیتے ہیں، پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پھر اسی سے وضو بھی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جب پانی مستعمل ہو گیا پھر وہ وضو کے قابل ہی نہیں رہا. سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آیا؟ تو کافی سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جہاں دور دراز علاقوں میں ہیں نا، اور کروے کے اندر پانی ڈالا، لوٹے کے اندر پانی ڈالا، پھر انگلی ڈالی اس کو چیک کرنے کے لیے. خشک انگلی ہوتی ہے، حالانکہ انگلی کو دھو کر اس میں ڈال دیں تو پھر ٹھیک ہے. بغیر دھوئے انگلی ڈال دیتے ہیں. یا کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، لسی بنا رہی ہوں نا لسی، تو خشک ہاتھ وہ جناب جی چاٹی کے اندر ڈال دیتی ہیں، مکھن نکالتے وقت. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے اب کافی سارے لوگوں میں. تو اس طرح چیزیں مستعمل ہو جاتی ہیں. ہاتھ دھو کر ہی پانی میں ڈالا جائے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر جنبی، جس کا جسم جنبی نہیں ہے، غیر جنبی آدمی، اگر اس نے کونیوں تک ہاتھ دھویا ہے، غیر جنبی آدمی کونیوں تک ہاتھ، ویسے وہ غسل کرنے کے لیے جناب جی جا رہا تھا، غسل اس کے اوپر فرض نہیں تھا. یہ ہوتا ہے جنبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض نہ ہو، اور اس کا ہاتھ بھی صاف ستھرا تھا. اس نے یہاں تک بازو تک یعنی کونی تک ہاتھ اس نے دھو ڈالا ہے. جیسے ہاتھ کونی تک ڈولا، اب پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس نے بغل تک ہاتھ چلا گیا، پانی مستعمل نہیں ہوا، پانی پاک ہے، ٹھیک ہے اگر حدث نہیں ہے. تو اگر جنبی آدمی ہے تو پھر جہاں تک ہاتھ دھویا ہے وہاں تک ہی ہاتھ ڈالے گا پانی کے اندر. اگر اس سے زائد ایک بال بھی ڈوب گیا تو پھر بھی پانی مستعمل ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے. جب سو کر اٹھے پہلے ہاتھ دھوئے، یعنی کیا مطلب؟ استنجا سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، استنجا کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. اب اس مسئلے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے وہ اٹھتے ہیں سیدھا چلے گئے جناب جی واش روم میں، تو نہ ہی جانے سے پہلے واش روم میں ہاتھ دھوئے اور نہ ہی آنے کے بعد تو پھر ہاتھ دھو لیتے ہیں. بہرحال جانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے. تو استنجا کرنے سے جب سو کر اٹھے تو استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، استنجا کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. یہ سنت مبارکہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اب آگے مسواک کرنا بھی تو سنت ہے، لیکن مسواک کے مسائل شروع ہونے لگیں گے. وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کرے. یہ سنت مبارکہ ہے. کم از کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کرے. یہ سنت مبارکہ ہے. اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، یعنی ایک مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے جناب جی مسواک کر کے مسواک کو دھو ڈالے، پھر جناب جی دائیں بائیں اوپر نیچے مسواک کرے، پھر مسواک کو دھو ڈالے، اور پھر دائیں بائیں اوپر نیچے مسواک کر کے پھر مسواک کو دھو، یعنی ہر مرتبہ مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھوئے گا. 3 مرتبہ اس طریقے سے مسواک کرنا سنت مبارک ہے وضو کے ساتھ. اور مسواک کس طرح ہونی چاہیے؟ مسواک نہ تو بہت نرم ہو اور نہ ہی بہت سخت ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ رہا کہ کس درخت کی مسواک ہونی چاہیے. مسواک یہ یاد رکھیے گا کہ مسواک پیلو کا درخت ہو تو وہ بہتر ہے. پیلو کے درخت کی ہونی چاہیے، یا پھر زیتون کے درخت کی ہونی چاہیے، یا پھر نیم کے درخت کی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے مسواک، یہ بہتر ہے. میوے دار یا خوشبودار پھول کے درخت کی مسواک نہ ہو. اکثر مری میں لوگ جو ہے نا خوشبودار درخت کی مسواک کرتے. میں گیا تھا مری میں، مری سے آگے باڑیاں کا علاقہ ہے، باڑیاں کے علاقے کے نیچے ایک روڈ اترتا ہے، ڈنا مسوڑ ڈنا سورا جال مری میں. وہاں پر بھی کافی دوست احباب رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں وہاں پر گیا تو وہ مسواک ایک درخت کی توڑ کر لائے تھے. وہ بڑی خوشبودار درخت تھا. مسواک اس کی کریں تو منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے. مجھے انہوں نے وہ مسواک دی.
کہ یہ مسواک بھی کریں، تو میں نے ان کے وہ خلوص کو تو نہیں ٹھکرایا، مسواک تو لے لی تھی، ایک مرتبہ کی اور پھر ان کو واپس کر دی گئی، اچھی ہے، لیکن کڑوے درخت کی مسواک اچھی ہے، کڑوے درخت کی مسواک کرنی چاہیے۔ اور مسواک چھنگلیاں کے برابر موٹی ہونی چاہیے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا ہاتھ کی، اس کے برابر موٹی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے، یعنی ایک گٹھ لمبی ہونی چاہیے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو، یعنی ایک گٹھ کم از کم ہونی چاہیے۔ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ اور درر مختار میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ مسواک ہو تو مسواک کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے۔ اب مسواک، یہ تو باتیں سمجھ آ گئی، مسواک کس درخت کی ہونی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، مارنے کا کیا طریقہ ہے، یہ تو بتا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ مسواک جب استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ اسے دفن کر دینا چاہیے، اسے دفن کر دینا چاہیے، یا کسی ایسی جگہ پر احتیاط سے رکھ دینی چاہیے کہ جہاں کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے، ایسی جگہ پر رکھ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا ادب ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، سنت ادا کرنے کا ایک اعلیٰ ہے، اس کی تعظیم چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آب دہن مسلم، یعنی مسلمان کا جو تھوک ہے نا، تھوک مسلمان کی تھوک، یہ ناپاک جگہ ڈالنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی پاک شریعت نے مسلمان کی تھوک کا بھی ادب رکھا ہے۔ یہ جو تھوک ہے، تبھی تو علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ واش روم میں تھوکنا نہیں چاہیے، باتھ روم میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پخانہ والی جگہ پہ تھوکنے سے علماء کرام نے بھی منع فرمایا۔ مسلمان کی تھوک کا یہ جب یہ احترام اور ادب ہے تو مسلمان کی عزت کا کیا احترام ہوگا یار؟ ہاں، یہ لانتی سکولی جو مسلمانوں کی عزت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں چکلوں میں جا رہی ہے، کہیں سکولوں میں جا رہی ہے، کہیں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کہیں بازاروں میں رول رہی ہے، جہاں مولا کریم کی پاک شریعت نے مسلمان کی تھوک کا اتنا ادب رکھا ہے کہ وہ جناب جی باتھ روم میں پخانہ والی جگہ پہ نہ تھوکے، تھوک کا احترام ہے۔ مسلمان کی عزت کا کتنا احترام ہونا ہے، اور پھر مسلمان کی عزت سے بڑھ کر تو رب رسول کا نام ہے۔ جہاں ہم پخانہ والی جگہ پر تھوک نہیں سکتے کہ مسلمان کی تھوک کی بے ادبی ہے، اور گندی نالیوں میں گندگیوں کے ڈھیر پر رب رسول کے نام رول رہے ہیں، اور پھر بھونکنے والے بھونکتے ہیں جناب جی چشتی بزرگوں کے اوپر، اور کتے ہو کجتے سوچو، جہاں نبی کی شریعت مسلمان کی تھوک کا اتنا احترام بتا رہی ہے، رب رسول کے نام کا کتنا احترام ہے یار، ان کا کتنا ادب ہوگا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو چونکہ مسواک منہ کے ساتھ لگتی ہے، مسلمان کے منہ کے ساتھ، اس لیے مسواک کی بھی ادب رکھا ہے شریعت میں کہ اس کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، اور یا محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں بے ادبی نہ ہو اس کی۔ مسلمان کے منہ کے ساتھ مسواک لکڑ لگ جائے پھر اس کا ادب اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو گندی جگہ سے محفوظ کیا جائے۔ مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ چکی ہے، اور رب رسول کا نام جو قرآن کے ساتھ لگ چکا ہے وہ پشت کے پیچھے رکھنے کے قابل ہے۔ جو صبح شام سکولی کتے جناب جی بستہ پشت کے پیچھے رکھ کر سکول جاتے ہیں، جہاں مسواک کا اتنا ادب ہے وہاں رب رسول کے نام کا قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے کہ اسلامیات کی کتاب میں قرآن ہے اور قرآن پشت کے پیچھے جا رہا ہے، وہاں جا کر بے وضو ہر کتا اس سے ہاتھ لگا رہا ہے، چاہے وہ نیچری ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ماسٹر ہے، اس سے بے وضو بھی ہاتھ لگایا جا رہا ہے، زمین کے اوپر بھی رکھا جا رہا ہے اسلامیات کو، اور پھینکا بھی جا رہا ہے۔
لکڑ اگر انسان مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ جائے اس کا اتنا ادب ہے، رب کے قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مسواک مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ جائے تو اس کا اتنا ادب ہے، محفوظ جگہ پر اسے رکھنا چاہیے. اور علماء فرماتے ہیں جناب جی واش روم میں تھوکنا بھی نہیں چاہیے، جہاں پیشاب ہوتا ہے پیشاب والی جگہ پہ تھوکنا نہیں چاہیے. اور کوئی لوگ تو پیشاب کرتے وقت چھوٹا پیشاب کرتے وقت چھوٹے پیشاب کے اندر ہی تھوکتے ہیں، غلط کرتے ہیں. نہیں تھوکنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، شریعت نے منع فرمایا ہے. اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، میں اس مسئلے کو مزید کھولوں تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا، بہرحال ٹائم قلیل ہوتا ہے. آگے کا مسئلہ پڑھیں. مسواک دانے ہاتھ سے کرے. کس ہاتھ سے کرے؟ دانے ہاتھ سے. ہاں، اور اسی طرح ہاتھ میں لے کر کے چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو، مٹھی میں بند نہ ہو. کوئی لوگ جناب جی بند کر لیتے ہیں، مٹھی میں بند کر کے مسواک. مٹھی میں بند نہیں، یہ جو بیچ کی 3 انگلیاں ہیں نا، بیچ کی 3 انگلیاں یہ مسواک کے اوپر ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ طریقہ ہے. بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور چھنگلیاں مسواک کے نیچے. چھنگلی مسواک کے نیچے ہونی چاہیے، انگوٹھا بھی مسواک کے نیچے ہونی چاہیے سرے کے اوپر. یہ طریقہ ہے کرنے کا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سنت طریقہ یہی ہے. مٹھی میں بند کر کے مسواک نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح ہی کرنی چاہیے. بیچ کی یہ بڑی 3 انگلیاں یہ مسواک کے اوپر ہوں اکٹھے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے ہو اور انگوٹھا بھی نیچے ہونا چاہیے مسواک کے سرے پر. آگے مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے اور چت لیٹ کر بھی مسواک نہ کرے. لیٹ کر بھی مسواک نہ کرے. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دانی جانب کے اوپر کے دانت مانجے مسواک سے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجے، اور پھر دانی جانب کے نیچے کے دانت مانجے، اور پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجے. مسواک اس طریقے سے کریں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پہلے دانی جانب کے اوپر کے دانت، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت. اس طرح مسواک کریں. اور جب مسواک کرنا ہو تو اس سے مسواک کو دھو لے پہلے، یہ بھی سنت ہے دھونا. اسی طرح ہی فارغ ہونے کے بعد، مسواک کر لینے کے بعد بھی مسواک کو دھو ڈالے. اور زمین پر بھی ایسے سوئی ہوئی مسواک کو نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے مسواک کو. اور کھڑا بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ریشہ والی جو دانتوں کے اوپر لگاتے ہیں نا وہ بھی اوپر کی طرف ہونی چاہیے. دیکھیں کہ مسواک جو سیڈ منہ کے ساتھ دانتوں کے اوپر لگتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی اوپر رکھنا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لٹا کر بھی مسواک کو رکھنا چاہتا ہے تو پھر محفوظ اور پاک جگہ پر پھر بھی لٹا کر رکھ لے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے اور اس مسئلے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے نا یار جو جگہ مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ چکی ہے اس کا کتنا ادب کیا گیا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کرے. یہ شہادت والی جو انگلی اس سے مسواک کرنی چاہیے. اگر مسواک نہ ہو تو اس سے کر لینا چاہیے 3 مرتبہ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور 3 مرتبہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ پہلے دانی جانب اوپر کے دانت مانچے اس انگلی سے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت. اور یہ انگلی بھی دانتوں کی چوڑائی میں کرے گا جس طرح مسواک کی جاتی وہی طریقہ. یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اگر اسی طرح کسی آدمی کے دانت ہی نہیں ہیں تو پھر
انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے، مولا کریم مسواک کے ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں ہے، مسواک وضو کے لیے سنت ہے۔ نماز کے لیے مسواک سنت نہیں ہے، وضو کے لیے مسواک سنت ہے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے تو اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، جب تک تغیر راہ، کیا مطلب کہ منہ سے بدبو آتی ہو۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے، کوئی آدمی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے اس طرح کے چیزیں، تو پھر وہ ایسا کرے گا کہ ہر نماز کے ساتھ، اگرچہ اس کو وضو ہے لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آج کا سبق یہاں تک کافی ہے کہ آگے پڑھنا ہے۔ چلو آگے چند مسئلے رہتے ہیں، سننے میں پڑھ لیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے، 3 چلو لے پانی کے اور اس سے 3 کلیاں کرے، یہ سنت مبارک ہے۔ ہر بار منہ کے ہر پرزے میں کلی اس طریقے کی کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے میں پانی بہہ جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے، اگر روزہ دار ہے تو پھر غرارہ نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرے گا، ویسے عام طور پر کلی کرے گا جس طرح کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، جہاں تک نرم گوشت ہے وہاں تک پانی چڑھانا سنت مبارک ہے 3 مرتبہ، اور ہر بار اس پر پانی بہہ جائے۔ روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی چڑھائے، اگر روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی چڑھائے، اگر روزہ دار ہے تو پھر جڑ تک پانی نہ چڑھائے بلکہ نرم گوشت تک ہی چڑھائے۔ اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے گا، دائیں ہاتھ سے پانی چڑھائے گا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے۔ شرط یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ ہو، احرام کی حالت میں ہے تو پھر داڑھی کا خلال نہیں کرے گا، احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہیں کرے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ جب حاجی حج پہ جاتے ہیں احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو احرام کی حالت میں جب وضو کرے گا تو پھر داڑھی کا خلال نہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ احرام نہ باندھے ہوئے ہو تو پھر داڑھی کا خلال کرے، لیکن داڑھی کا خلال اس طرح کرے کہ انگلیوں کو گردن والی سائڈ پہ داڑھی کے اندر ڈالے اور سامنے سے نکالے، یہ خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ گردن والی سائڈ سے، یہ نیچے والی سائڈ سے انگلیوں کو ایسے مارے اور سامنے سے نکالے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح کرے کہ دائیں پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کرے، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرے اور چھنگلیاں پر ختم کرے، یہ طریقہ کار ہے۔ اگر بغیر خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر پانی بہتا ہے تو پھر خلال کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور مستحب بنے گا، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بغیر خلال کے ہو۔ مثلا گھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا، یا پاؤں یا حوض میں پانی ڈال دیا کہ پاؤں کی انگلیوں کے گھائیوں میں پانی چلا گیا، پھر ٹھیک ہے، پھر خلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے، اور ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے، یہ سنت مبارکہ ہے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔
ایک مرتبہ یعنی ہر اعضا ایک مرتبہ منہ کو دھویا ہے تو اس طرح سے دھوئے کہ کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے، پھر دوسری مرتبہ دھوئے کہ کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے، پھر تیسری مرتبہ دھوئے کہ کوئی جگہ بھی نہ رہے. یہ سنت مبارکہ ہے. اگر اس طرح کیا کہ پہلی مرتبہ منہ دھویا تھوڑا سا دھویا، تیسری مرتبہ پھر کوئی زیادہ، تیسری مرتبہ جب دھویا تو پھر پورا مکمل دھو گیا، سنت ادا نہیں ہوئی، وضو ہو جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا ہے کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا، دوسری مرتبہ کچھ، وہ پہلے میں نے بتایا ہے، دوسری مرتبہ کچھ دھل گیا، تیسری مرتبہ کچھ دھل گیا، وضو ہو گیا لیکن سنت کا ثواب نہیں پائے گا. بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونا، یہ سب سنتے ہیں وضو کی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے. ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اگر کسی نے خلاف ترتیب وضو کیا ہے، پہلے ہاتھ دھو ڈالے پھر منہ پھر مسح، یا پہلے مسح کر ڈالا پھر منہ میں، وضو تو ہو جائے گا لیکن اس نے سنت کے خلاف کیا ہے. اگر ایک آدھ دفعہ اس نے ایسا کیا ہے تو برا ہے، روزانہ کرتا ہے تو یہ سنت کا تارک ہے، گناہ گار ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے. اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے. اس طرح نہ ہو کہ پہلے منہ دھویا، آپ جب ہاتھ دھوتے دھوتے منہ سوکھ گیا ہے، ایسا نہیں. منہ دھو ڈالا، ہاتھ دھوئے کہ منہ نہ سوکھے، پھر مسح کرے کہ ہاتھ منہ نہ سوکھے، پھر پاؤں دھوئے کہ ہاتھ منہ اسی طرح گیلا رہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ وضو کی سنتے ہیں.